الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایام معدودات حضرات محترم، انہی چند باتوں سے رمضان المبارک کے دروس کا میں نے آغاز کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ گنتی کے چند دن ہیں جو ہم نے روزے رکھنے ہیں، عبادات کرنی ہیں۔ اب یہ موقع ہے کہ اب یہ کہنا پڑے گا کہ گنتی کے چند دن باقی رہ گئے۔ ہو سکتا ہے کل چاند نکل آئے، کل نہیں تو پرسوں تو لازمی ہے، اور ہماری عبادات جو ہم نے پورے رمضان میں کی ہے، میرے حساب سے اللہ کرے کہ میرا اندازہ غلط ہی ہو کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں وہ 100 میں سے 20% بھی نہیں، کیونکہ جس طرح کے پیچھے 2 سال یا 3 سال گزرے ہیں کرونا کے، اس میں ویسے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، کوئی کسی کے قریب نہیں آتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی خوف کسی قسم کا نہیں ہے، تو اب بھی ہماری مساجد اسی طرح ویران ہیں جس طرح پچھلے 2-3 سالوں میں تھی۔ بلکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ پچھلے 2-3 سال جو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا رہا ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ اس سال اتنی زیادہ محنت کرتے، اپنی عبادات میں اتنی زیادہ محنت کرتے کہ پچھلے جتنے بھی ہماری زندگی گزر چکی ہے اس کا سارا ہم قرض ادا کر دیتے، لیکن ہمارا وہی شیڈیول جس طرح عام زندگی میں عام 11 مہینوں میں ہمارا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا اس مہینے بھی ہمارا شیڈیول رہا، نہ کسی نے اپنا بدلا، نہ کسی نے کوئی کچھ کیا۔ ہاں کوئی اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے محنت کی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے محنت لازمی کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنت، ان کی عبادات، ان کا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو جو رمضان المبارک کے دروس چل رہے تھے، اس کے بعد پھر صدقہ فطر کے بارے میں بات ہوئی، تو اب 1-2 دن ہیں، عید کے متعلق کچھ چند باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع کے دنوں میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، وہ اپنی ازواج کو، یعنی کہ جو بیگمات تھیں، ان کو اپنے ساتھ عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں لے کے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2056 میں، کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کی نماز پڑھنے کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تمام صحابیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو بیگمات ہیں ان کو لازمی طور پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے کر آئیں۔ اب باقی جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو عورتیں گھر میں پڑھ لیتی ہیں، اس کا ثواب بھی ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لیتی ہیں، مسجد میں بھی آ جائے کہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پر، عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ لازمی ہے تم لوگوں کے اوپر کہ اپنی بیگمات کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے لازمی لے کے آؤ۔ تو پھر آگے سوال کیا گیا کہ جو ایام مخصوصہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی لازمی آئیں، یعنی کہ ان کو بھی روک ٹوک نہیں ہے، باقی جو جمعے کا دن ہو گیا یا اور نمازوں میں
ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جو ایام مخصوصہ میں ہیں عورتیں، ان کو بھی چاہیے وہ بھی لازمی طور پر عید کے لیے تشریف لائیں۔ ہاں، وہ ان عورتوں کے ساتھ شامل نہ ہوں جو نماز ادا کر رہی ہیں، وہ ایک طرف بیٹھ جائیں، جب نماز مکمل ہو جائے تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دعا میں شامل ہوں۔ اور پھر آگے ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اب تو خیر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، پہلے تھا، اب بھی شاید کسی کا ہو کہ وہی جو عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، یعنی کہ اپنے سر کے اوپر لینے کے لیے کوئی دوپٹہ یا کوئی اس طرح چادر نہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی سہیلی یا اس کی بہن اس کو اپنی طرف سے کوئی کپڑا دے دے تاکہ وہ بھی ساتھ مسجد میں لے کر آئے۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مرضی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے لیے لازمی تشریف لائے۔ کیونکہ ایک تو دعا میں بھی شامل ہو جائیں گے اور باقی جو آئے ہیں ان سے ملاقات ہوگی، سب کچھ ہوگا، آپس میں میل جول ایک اکٹھ ہوگا تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔